بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل ہے اور معنان رسالت جتنے بھی ہیں ان میں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان ذو النورین بھی موجود ہیں، مادا کائنات مولا علی شیر خدا بھی موجود ہیں، بلال حبشی بھی موجود ہیں، صہیب رومی بھی موجود ہیں۔ آپ کا علیہ السلام کی اس نورانی محفل کا عروج ہے۔ ایک شخص آپ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا الگ تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے میرے غلام، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں بیوی کے ساتھ مجتمع ہو گیا ہوں، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام، تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کو ضرور کر دو، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پہلا نمبر پہ یہ ہے کہ تو ایک غلام آزاد کرے گا۔ عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو خود غلام ہوں، میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں غلام نہیں آزاد ہو سکتا، پھر یہ ہے کہ تم 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ لو۔ عرض کی حضور آقا میں ایک روزہ صبر نہیں کر سکا تو 2 مہینے کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ آقا اسلام مسکرائے شفقت سے اور فرمایا پھر ایسے ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی حضور میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آقا میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ لمحات گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک بدوی آدمی ٹوکرا کھجوروں کو لے کر حاضر ہو گیا۔ عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، میرے باغ کا پہلا پھل آج اترا ہے، میرے ذہن میں پیار تھا، ارادہ تھا، خواہش تھی کہ پہلے پھل جب اترے گا تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آقا آج پہلا پھل اترا ہے تو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو قبول کیا۔ فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا جو کفارے کا سوال کر رہا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلام، اس ٹوکرے کھجوروں کو اٹھا لو اور جا کے مدینے کی بستی کے جتنے غریب ہیں ان کے اندر جا کر تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر، اس نے ٹوکرا سر پہ اٹھایا، اب کھڑا ہے جاتا نہیں۔ پھر فرمایا میں نے تجھے کہا ہے جاؤ جا کر مدینے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر کھڑا۔ تیسری مرتبہ جب کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا ہے جاتے کیوں نہیں ہو؟ جاؤ جا کر مدینے کی بستی کے غریبوں میں تقسیم کر لو۔ غلام بولا آقا ان سب لوگوں سے پوچھ لو، اس مہینے کی بستی کے اندر مجھ سے اور میرے عیال سے زیادہ وہ غریب ہے ہی نہیں، میں کس میں تقسیم کروں؟ آپ مسکرا پڑے، ایسے مسکرائے پوری محفل کھلکھلاتی ہے۔ فرمایا میرے غلام جا کر خود کھا لے، اپنے خاندان والوں کھلا لے، تیرا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اپنے غلام پہ آقا کتنی محبت، کتنے پیار ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے بڑا ہی پیار ہے، بڑی ہی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا سوال کیا ہوگا؟ لوگ العطش افراتفری کا عالم ہوگا، لیکن آپ کا سوال کیا ہوگا؟ رب صلی امتی۔ فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہیں جو مشکل ترین ہے حشر کے میدان کے اندر۔ 3 مقام حشر کے میدان ہے جو مشکل ترین مقام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آپ ہم کو مل جائیں گے؟ تو میں بالکل ملوں گا۔ پہلا مقام آپ نے فرمایا وہ ہے پل صراط کا، وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا، میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ کس لیے موجود ہوں گا؟ اپنی امت کے فکر کے لیے موجود ہوں گا۔ میں دوسرے کنارے کے اوپر کھڑا ہوں گا، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب پل صراط کا عالم منظر آئے گا نا تو آواز آئے گی اینا محمد و امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت کہاں ہے؟ آپ فرمائیں گے لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کمری والے، اس پل صراط سے سب سے پہلے آپ گزرے گے، آپ کی امت گزرے گی۔ اللہ اکبر، آپ کی امت گزرے گی۔ کچھ ایسے بھی امتی ہوں گے اس کے اندر جو آپ کے عشق کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہوں گے کہ محمد رضا جیسے کیسے کیا کہتے ہیں، غاپر سیاب وجد کرتے گزریو، یہ شاکان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اس شاکان مصطفیٰ رضا پر سے اب وجد کرتے گزریو کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اب اس پل صراط کے اوپر سے وجد کے عالم میں ہو کر گزر جاؤ، تیرتے ہوئے آرام سے گزرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دوسری جانب کھڑا ہوں گا، کوئی بھی میرا امتی اگر گھبرا جائے گا اور ساتھ بڑا اور ناچ منظر ہوگا، دوزخ کے اوپر کے بچھائی جائے گی، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، ان لوگوں کے لیے
جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، امتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو تو یہ قربانیاں جو ہیں یہ ساری سوروں پیش جائیں گے پرسرات سے، وہ ساری اس بار ہو کر شان سے پرسرات سے گزر جائیں گی۔ ویسے بھی شاکان مصطفیٰ ہوں گے جن کی آگ جب ان کو دیکھے گی، جہنم کی آگ جب ان کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ اے اللہ ان شاکان مصطفیٰ کو کہہ دو کہ ان کے عشق و پیار کی آگ جو ہے، ان کے نبی کے ساتھ، کے محبوب کے ساتھ جو آگ عشق و محبت کی ہے، ان کو جلدی سے گزار دے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کی پیار محبت جو آگ ہے ہماری آگ کو بسم کر کے رکھ دے، جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دے، ان کو جلدی گزرنے دو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی دیکھوں گا، پوری توجہ سے دیکھوں گا، اگر میرے کسی امتی کا گھبراہٹ کے عالم میں اگر پاؤں پھسل جائے گا، پھسلنے لگے گا، تو میں خود بخود بڑھوں گا اور جا کہوں میرے امتی سنبھل کر میرے سر کے اوپر موجود ہوں، سر پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری جیسے اس شاکان مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہم گزرنے لگے گا نا، کہتے ہیں مجھے اللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ضرور اپنے پاؤں کو پھسلاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر صحیح سلامتی سے گزر جاؤں گا، آقا کھانتے کا سہارا تو نصیب میں نہیں ہو سکے گا۔ جب پھسلوں گا نا، آقا تشریف لائے گا، کہے گا حسن بصری میں سر موجود ہوں، کندھے کا سہارا دے گا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں ضرور پاؤں کو پھسلاؤں تاکہ آقا علیہ السلام کے کندھے کا سہارا مجھے مل جائے۔ پہلا مقام مشکل ترین، کتنی محبت اور پیار ہے آقا کو اپنے امتیوں کے ساتھ، یہ پرسرات کا ہے۔ دوسرا مقام آتش کی آوازوں کے اندر حوض کوثر کا ہے، میں وہاں پہ موجود ہوں گا، میں خود علی شیر بداصلی کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا، جتنے میرے پیاسے امتی ہیں ان کا حوض کوثر کی جام بھر بھر کے پلا دے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، کن کا صدقہ کن کی عطا، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا مقام اعمال کا، تیسرا مقام جہاں پہ اعمال خاطر تولے جا رہیں گے، وہاں پہ اس لیے ہوں گا اگر میرے کسی امتی کا یعنی محبت کی انتہا ہے، جب نبی بھی اس جلال کے عالم میں سفے میں ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ پل صراط کے اوپر بھی موجود، حوض کوثر میں موجود، اب آخری مرحلہ جو اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر میرے کسی امتی کے اعمال کم ہوں گے نا، میں خود نفس نفیس کھڑا ہو کر خدا کی بارگاہ میں التجا کروں گا، الہی یہ میرا ہے، اس کو جانے دو۔ تو رب کائنات جس کو آپ کہیں گے نا کہ یہ میرا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے جس کو میرا کہیں گے، اگر جس کو میرا نہیں نہ کہیں گے اس کا قیامت والے دن کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ اسی انسان فکر کر اس دن تیری تکی جاسی یا کرتے دلیری، جس دن کیا حبیب خدا دے اے نہیں امت میری۔ آقا علیہ السلام سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم رمضان کے روزے کا محقق رکھیں، نگانہ نماز کو ادا کریں تاکہ آقا علیہ السلام پہ راضی ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔